بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور کمنٹس بھی بڑے اچھے دیتے ہیں۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور آپ دبا دیں تاکہ جو بھی اپڈیٹ آئے اس کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ آج بھی ہم آپ سے عمران خان کی بھی باتیں کریں گے، باقی پولیٹیشنز کی بھی باتیں کریں گے۔ جو معاملات اس وقت بہت زیادہ گرم ہیں ان کے تمام معاملات کے اوپر بات ہوگی، لیکن ابھی جو ایک مجھے خبر آئی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو عمرہ ہے یا یہ جو دو جماعتیں ہیں ان کے سربراہ ہیں، انہوں نے تو اپنے جو کیا کہتے ہیں اس کو خاندان کی وراثت سمجھا ہوا ہے یا پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں بزدار کے دفتر میں نہیں بیٹھوں گی۔ وہ پورا دفتر گرا دیا گیا اور اس کی جگہ نیا دفتر تیار ہو رہا ہے۔ ابھی تو 2.5 کروڑ کے جو ٹائر پڑنے تھے ان کی بات نہیں تھمی تھی کہ یہ نئی بات سامنے آ گئی۔ تو یہ ہے عوام کے ٹیکس کے اوپر عیاشی۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے امیر خاندان سے ہیں اور ہمارے بڑی جائیدادیں ہیں یا بڑے خاندانی لوگ تھے، اور یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے خرچے کرنے پڑ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ حکومت پہ اور عوام کے ٹیکس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ غریب عوام بیچاری 2 وقت کی روٹی، پہلے میں کہتا تھا اب 1 وقت کہتا ہوں کیونکہ 1 وقت کی روٹی پوری کرنی مشکل ہے۔ لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی، بچے روزہ رکھ کے بغیر گیس کے جو ہے ناشتہ کیے یا سحری کیے اسکول جاتے ہیں، لوگ اپنے کاموں کے اوپر جاتے ہیں۔ ملک کا یہ حال ہو رہا ہے، ملک کنگال ہو گیا ہے اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی کہ جی بزدار کے دفتر میں نہیں بیٹھنا اور ان کے لیے نیا دفتر تیار کیا جائے۔ اور یہی وتیرہ ان کے چچا جان کا بھی تھا جو آج کل وزیر اعظم ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی جب اپنے دوسرے دور میں آئے تھے تو جو پرویز الہی صاحب جس آفس میں بیٹھتے تھے وہ وہاں پر نہیں گئے، وہاں پر نہیں بیٹھے۔ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا پرابلم ہے۔ بھئی کوئی پاکستان ان کی جاگیر ہے، پاکستان کوئی جاتی عمرہ ہے کہ یہ کسی جگہ پہ اگر کوئی اور حکمرانی کر کے چلا گیا تو ان کو لگتا ہے کہ وہ جگہ پلید ہو گئی ہے اور یہ وہاں نہیں بیٹھیں گے اور ان کے لیے نئے دفتر بنائے جائیں، نئے کیمپ آفیسز بنائے جائیں۔ خدارہ اس عوام کے اوپر رحم کریں جو اس وقت مہنگائی سے مر رہی ہے، بھوک ننگ سے مر رہی ہے اور وہاں پہ اس طرح کی عیاشیاں چل رہی ہیں۔ بہرحال چلیں، اب کیا کہہ سکتے ہیں، یہ معاملہ تو چل ہی رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کا معاملہ سلجھنے میں نہیں آ رہا۔ جو ضد اور انا لگائی ہوئی ہے اس سے وہ پیچھے لوگ ہٹنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ 8 فروری کو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ خود سے گھروں سے نکلے اور ان کو نہیں پتا کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، کیا کرتا ہے۔ انہیں صرف یہ پتا کہ یہ عمران خان کا امیدوار ہے، اس کا نشان بینگن ہے، اس کا نشان چارپائی ہے، اس کا نشان فلاں ہے۔ انہوں نے گھروں سے نکل کے اپنے خرچے کے اوپر جا کے ووٹ ڈھونڈ کے، حالانکہ الیکشن کمیشن نے واردات ڈالنے سے باز نہیں آیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے پوری وارداتیں ڈالی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا ان کو پتا تھا کہ اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں، ان کے ووٹ کو تتر بتر کر دیا تھا، لیکن لوگوں نے پھر بھی جا کے ووٹ ڈالا اور الیکشن کمیشن تو آج بھی باز نہیں آ رہا۔ وہ تو بالکل ایک پارٹی کا جو ہے نا وہ فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں اور ان کے بینیفٹ کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ اب 2 نمبر یہ دیکھیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں کہہ دیا جی کہ اگر جو مخصوص نشستیں تھیں ان کے حلف نہ اٹھایا گیا تو سینٹ کے انتخابات خیبر پختونخوا میں نہیں ہوں گے۔ واہ جی واہ، یہی بات پی ٹی آئی کہتی تھی کہ مخصوص نشستوں کا درست فیصلہ کریں، جس کا حق بنتا اس کو دیں، بندر بانٹ نہ کریں، 2 نمبری نہ کریں۔ لیکن آپ نے تو بندر بانٹ کیا، آپ کا تو جس کو دل آیا آپ نے تو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کے جو ہے نا وہ آپ نے بانٹنا شروع کر دی مخصوص نشستیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو، ادھر تو آنکھوں والے جو ہے وہ ریوڑیاں کیا، وہ تو سیٹیں بانٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ سینٹ میں کس طرح بندر بانٹ ہوئی ہے۔ جن کا ووٹ نہیں ہے، جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے اسمبلیوں میں، ان کو آپ بلا مقابلہ منتخب کرا کے لے آئے سینٹ میں۔ فیصل واڈا صاحب کو اب کراچی سے جو ہے وہ سلیکٹ کروا رہے ہیں۔ تو بھائی عجیب ہی معاملہ ملک کے اندر چل رہا ہے۔ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے کاروبار دیکھے جا رہے ہیں، ان کو فوائد پہنچائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھی دوسرا معاملہ تھا۔ عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے، عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ دنیا ان کو مانتی ہے، دنیا میں آپ دیکھیں ان کا چرچا ہے، دنیا میں ان کو ایک آنےسٹ انسان کے طور پہ مانا جاتا ہے، ان کی پرسنالٹی ہے، انہیں بات چیت کرنی آتی ہے۔ دنیا بھی جو ہے نا ان 2 خاندانوں سے تنگ ہے جو کہ 35 40 سال سے پاکستان کی حکومت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا نے بھی ان کو ویلکم کیا تھا، اور جب ان کی حکومت ختم کی اس وقت پاکستان کی اکانومی بہت اچھی جا رہی تھی۔ ایک سازش رچائی گئی اور عمران خان صاحب کو ان کی سیٹ سے ہٹایا گیا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑے۔
انہوں نے جلسے کیے, انہوں نے سائفر سے لے کے ایک ایک بات کی, انہوں نے ایک ایک بندے کا کالا چٹا کھولا اور گولیاں بھی کھائیں, لیکن اس کے بعد وہ ڈٹے رہے. کس طرح زمان پارک کے اوپر حملے ہوتے رہے, کس طرح پولیس گردی وہاں پہ ہوتی رہی ہے, لیکن سب چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا. اور آخر میں جو کہتے تھے کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے, آپ نے دیکھا کہ بڑی دلیری کے ساتھ وہ جیل بھی کاٹ رہے ہیں, اور جیل میں ان کے پاس جو بھی پیغامات جا رہے ہیں وہ کوئی پیغام سننے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے صاف کہہ دیا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا ایک انگلش کا پروگرام آتا ہے ڈیل اور نو ڈیل, ان کے پاس جب بھی کچھ جاتا ہے, جب بھی کوئی پلان جاتا ہے, جب بھی کوئی ڈیل جاتی ہے تو ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ نو ڈیل, آلویز نو ڈیل, اونلی ون ڈیل. ون ڈیل یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ, جو قوم نے ووٹ دیا ہے, قوم نے مینڈیٹ دیا ہے, صرف اس کی بات ہوگی اور کوئی بات نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا اس سے پہلے زرداری صاحب جیل گئے, کہتے تو ہے کہ انہوں نے 11 سال جیل کاٹی, پر بیچ میں سے نکالے کہ وہ ضیاء الدین ہسپتال میں کتنے دن رہے تھے, کتنے عرصہ وہ ان کا علاج چلتا رہا, لیکن پھر آخر میں وہ بھی ڈیل کر کے ہی گئے. نواز شریف صاحب پہ تو جب بھی برا وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو فوراً انہوں نے براستہ عمرہ کرتے ہوئے لندن پہنچے. ابھی بھی لندن سے واپس گئے, لیکن عوام نے ان کو کوئی پذیرائی نہیں دی. ان کا جو خیال تھا کہ ان کے جانے سے بہت کوئی عوام جو ہے امٹ کے باہر آ جائے گی, لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا. نواز شریف صاحب کا تو کیریئر اس وقت بالکل ختم لگ رہا ہے, کیونکہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, اور جب اتنے بڑے سیاستدان کو ایک دفعہ ریجیکٹ کر دیا جائے تو پھر اس کی واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آپ الطاف حسین کو دیکھ لیں کہ بہت بڑے لیڈر تھے, ان کے کس طرح سے اٹھ جاؤ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے تھے, خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاتے تھے, ایک ان کی دہشت تھی. لیکن جب ان کی سیاست ختم ہوئی اور عوام نے ان کو رد کیا تو اس کے بعد سے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں, وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. اور اسی طرح آپ نواز شریف کا حال دیکھ لیں. لیکن عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں وہ واحد آدمی ہے جو جیل میں موجود ہے. نہ ان کے لوگوں کو کمپین کرنے دی گئی, نہ ان کے لوگوں کو آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے دیا, کیا کچھ ظلمی ستائے. ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ اگر صنم جاوید ایک معصوم سی لڑکی ہے, شاید اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہو, جب اس ملک میں کیا کیا کچھ نہیں ہو جاتا, لوگ کیا کیا کچھ نہیں کر لیتے, لیکن آپ اس کی ضمانت ہی نہیں ہونے دے رہے. اس کی ایک ضمانت ہوتی ہے, اب اس کی میاں والی میں کوئی کیس ڈال دیا گیا ہے. مطلب وہ ایک دھان پان سی لڑکی کہاں کہاں گھومتی رہی, کہاں کہاں وہ آگ لگاتی رہی. کیا اس کا جرم ہے؟ اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے مریم نواز کی مخالفت کی, اور مریم نواز کیونکہ اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے اور وہ نہیں چاہتی, خواتین کی تو مریم نواز بہت باتیں کرتی ہیں, لیکن وہ نہیں چاہتی کہ خواتین جیلوں سے باہر آئیں. ایک سال ہونے کو آ رہا ہے ان لوگوں کو, وہ جیل کے اندر پابند سلاسل ہیں اور وہ اپنا بھگت رہے ہیں یہ فستائیت جو ہے اس حکومت کی. اور یہ اس حکومت کا ہی کام ہے, یہ حکومت ہی کر رہی ہے. پہلے جو نگران حکومت تھی وہ بھی انہی کی حکومت تھی, ابھی انہی کی حکومت ہے, مرکز میں ان کے چچا کی حکومت ہے. اور چچا کی حکومت کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ 6 ججز والا معاملہ چل رہا ہے. کس طرح جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں یا دوسرے ہماری قبیلے کے بھی لوگ ہیں, وہ کس طرح ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی یہ پاکستان کے دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ججز نے اس طرح خطوط لکھے ہیں, اور ان کو جب انصاف نہیں مل رہا وہ کس کے پاس جائیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی خط لکھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. اس ملک میں عجیب معاملہ ہے, آپ انصاف لینے جائے اسلام آباد اور ہائی کورٹ انصاف نہ ملے, سپریم کورٹ جائے انصاف نہ ملے, تو پھر بندہ باہر کے ملک بھاگے گا نا. جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگ رہے تھے کہ IMF کو خط کیوں لکھ دیا. بھئی عوام پیسے واپس کرتی ہے نا, یہ حکمران تو واپس نہیں کرتے اپنی جیب سے, تو وہ لکھیں گے کہ بھئی آپ دیکھ بھال کے دیں. جو فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیا یقین کرنا. تو وہ 6 ججز کا جو معاملہ ہے وہ سنا ہے کہ اپنا ایک میٹنگ جو پہلے ہوئی تھی اس میں ہماری جو چیف جسٹس ہیں ان کی اہلیہ بھی ان میں بیٹھی تھی. ان کی اہلیہ کے لیے بڑا احترام ہے, ہم تو ویسے ہی عورتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن ان کا کیا کام ہے؟ آپ دوسروں پہ تو بہت تنقید کرتے تھے, کسی کی ساس کا ذکر ہوتا تھا, کسی کی بہو کا ذکر ہوتا تھا, تو پھر جب آئینی اور قانونی معاملات ہیں تو پھر وہاں پر اس قسم کی انٹرفیئرنس کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد دوسرا آپ نے وزیر اعظم کو بلا لیا, وزیر اعظم اپنی کابینہ کے کچھ ارکان کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. بھئی یہ فیصلہ تو ججز نے کرنا ہے. چیف جسٹس صاحب اگر وزیر اعظم کے ساتھ مل رہے ہیں تو وزیر اعظم کیا کہیں گے کہ جنہوں نے مجھے فارم 47 کے اوپر جتوایا ہے میں ان کے خلاف کارروائی کروں؟ قاضی صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے وزیر اعظم بنایا ہے, جنہوں نے مجھے نگران وزیر اعظم بنایا تھا, اور ابھی بھی ہماری پارٹی ہار گئی تھی, ہماری 17 سیٹیں تھیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے فارم 47 پہ ہماری پارٹی کو ہمیں حکومت دی ہے, پنجاب میں بھی دی ہے, وفاق میں بھی دی ہے, تو کیا میں ان کے خلاف کارروائی کروں؟ تو وہ کیا کارروائی کریں گے؟ انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج سے ایک کمیٹی بنا دی. اس ملک میں تو کمیٹیاں بڑی بنتی ہیں لیکن وہ کمیٹیاں نکلتی نہیں ہیں. جیسے وہ بچپن میں سنتے تھے کہ وہ کمیٹی والی خالہ کمیٹی لے کے غائب ہو گئی,
تو یہ کمیٹیاں بھی غائب ہو جاتی ہیں، کھاتی ہیں پیتی ہیں، ان کو بڑے بڑے بجٹ ملتے ہیں. آپ پاکستان جب سے بنا لے کے آج تک کون سی کمیٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ تو یہ ججز والا معاملہ بہت سیریس ہے. ایک کمشنر نے ہمت کی تھی، 6 ججز نے ہمت کی ہے، اور لوگ بھی ہمت کریں گے. اگر ہائی کورٹ کے ججز پہ اتنا پریشر تھا تو سوچ لیں کہ باقی جو چھوٹے موٹے کمشنر ہیں، سیشن جج ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کے اوپر کتنا پریشر پڑا ہوگا. اور خدا نہ خواستہ، بلکہ خدا نہ خواستہ تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کرے کسی دن الیکشن کمیشن کے لوگ اور الیکشن کمشنر کا ضمیر جاگ گیا تو وہ کیا کیا سٹوریز لے کے آئیں گے. تو وہ تو بھوچال تو آئے ہوئے، اب تو پاکستان میں بھوچال بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال پاکستان کے حالات بہت زیادہ گمبھیر ہیں، لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا، وہ اپنی انا کی جنگ میں لڑتے چلے جا رہے ہیں. دہشت گردی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، سیاسی استحکام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر بڑا جو ایک اضطراب ہوتا ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور غریب کا تو جینا مشکل ہوا ہے. وہ بجلی کا بل دے، گیس کا بل دے، بچوں کی فیسیں دے یا بچوں کا پیٹ پالے، وہ کہاں پہ جائے گا؟ لیکن میرے خیال سے اس وقت ریاست کو یا ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا بالکل ہوش نہیں ہے. وہ سیاسی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بس عمران خان کو ختم کرنے کی فکر ہے. جبکہ دیکھیں کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا. اللہ نے جسے عزت دینی ہے دینی ہے، عوام نے جسے عزت دینی ہے دینی ہے. آپ جب تک اللہ جس کو عزت دے رہا اس کو عزت نہیں دیں گے، جب جس کو عوام عزت دے رہی ہے آپ اس کو عزت نہیں دیں گے، آپ کے معاملے آگے نہیں بڑھیں گے. ہمارے پیارے استاد محترم اشتیاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کا کام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہے اور اس کے بھاگ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے چلتے کام میں اپنا ہاتھ مت تو تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا. یہی بات ہے عمران خان کے بارے میں کہ جب عمران خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس نے جو بات کی، جو کام کیا، وہ سرخرو ہوا اس میں. آج تک وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کوئی کام کیا ہو، کوئی فیصلہ کیا ہو اور اس کو اس میں ناکامی ہوئی ہو. اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہے ہیں، عوام اس کی مدد کر رہی ہے. خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لے لیں اور پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.